اللہ والے فرماتے ہیں اگر کوئی فقیر بھی ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن قرآن مجید کی یہ مختصر سی صورتیں ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، اگلے ہی لمحے وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے، اگر فقیر بھی ہو تو غنی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص یہ صورتیں اس طرح ملا کر پہلے جمعے کے دن پڑھے گا، پورا سال اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں اس کو ملتے ہیں۔ اس لیے یہ موقع ہے جس کا ہم سال سارا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے سال یہ عمل کیا اور آج ان کے حالات بدل چکے ہیں، آج ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں، کئی لوگوں کے مقدر بدل چکے ہیں، کئی لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے، کئی لوگوں کا مقدر بدل جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور قوانین امام انبیاء کی ذات پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ میں عمل کی ترتیب بالکل ایک لفظ کر کے سمجھاؤں گی تاکہ ہر شخص، ہر مسلمان، ہر میرا بھائی، ہر میری بہن اس جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ سے غیب کے خزانے حاصل کر سکے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنوں کو تقسیم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو عطا کیا، اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو عطا کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کو منگل کا دن دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کی قوم کو جمعرات کا دن دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے تھا، اور جمعہ کا دن جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پیاری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ دن عطا فرمایا۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ اور پھر جب ماہ رجب کا پہلا جمعہ، اس جمعۃ المبارک کے دن کی اتنی فضیلت ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ سے یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، یہ صورتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اگر وہ خزانے بھی مانگتا ہے تو اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بخشش مانگتا ہے تو رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نواز دیتا ہے۔ اس بندے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب سے پہلے جمعۃ المبارک کی عظمت اور فضیلت کے یہی بات کہنا کافی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، اور جو سارے دنوں کا سردار دن ہے، جو بندہ اس سردار دن میں ان صورتوں کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو بھی سردار بنا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی مالا مال کر دیتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اس کی شہرت کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تمام مخلوق پر اس کو غلبہ عطا فرماتا ہے، سارے فائدے اس کو مل جاتے ہیں، اس بندے کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ دیکھیں حضور فرماتے ہیں مرنے والے سے قبر میں بھی سوال ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی شخص یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس عمل کو کرنے کے بعد کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، جبکہ باقی دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس دن نیکیوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے اور کئی گنا زیادہ کر دی گئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، آپ چاہیں ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورت
فاتحہ شریف کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر اگر آپ بیمار ہیں اس جگہ پہ پھونک مار دیں تو اللہ پاک آپ کو صحت یابی دیتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس بیماری سے شفا دیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ شریف کو اگر آپ پانی کے اوپر دم کر کر مریض کو پلا دیتے ہیں تو اس کی تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو آپ نے کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے سے رزق کی تمام تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر رب کریم کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ جب آپ رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سورت کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اس بندے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ پھر مہینہ جو اتنی برکت والا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، رب کریم کا مہینہ ہے، جب آپ اللہ کے مہینے میں اللہ پاک سے دعا کر کے مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ نے گلاس کے اندر پانی رکھ لینا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں شیطانی اثرات ہیں، اگر آپ سورۃ کوثر کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کے گھر میں سے تمام نحوستیں، تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ سورۃ کوثر کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب نازل کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے، تو اس سورت کو پڑھنے سے تمام مشکلاتیں، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جتنی تعداد میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اسی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ سورۃ کوثر کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ کر ذہن میں آپ نے اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، جو رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کائنات کی برائی بیان کرتی ہے۔ اللہ پاک سے تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کروانے کے لیے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ اخلاص شریف کو ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ جب بندہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھتا ہے تو اسے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کتنا ثواب ہے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنے کا۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنی دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی دفعہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنی وہی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ پھر آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ آپ نے چلتے پھرتے رہنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ رجب کے مہینے میں جب آپ استغفار کو کثرت سے کریں گے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ جتنی دفعہ استغفر اللہ کو پڑھ سکتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ کو پڑھ لیں۔ پھر آپ نے قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ایک آپ نے آیت کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اس آیت کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟
الموتی ہو اللہ کو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ الموتی ہو اللہ کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جو بھی بیمار ہے آپ کے گھر میں آپ اسے پلا دیں، پھر آپ نے اللہ پاک سے سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کرنا ہے۔ آپ نے الموتی ہو اللہ کو صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرمانا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔